ہاتھ سے میرے اوپر پتھر نہ گرے، بجلی نہ گرے، تارے نہ ٹوٹیں، عمارت نہ گرے، آفتیں بلیات مجھ سے ٹلی رہیں، ناکامیاں پریشانیاں دکھ درد مجھ سے دور رہیں۔ یہ ایک محنت ہے جو ساری زندگی انسان کرتا ہے۔ پھر جب کوئی شعور کی زندگی گزارتا ہے تو پھر ایک احساس ہوتا ہے کہ کچھ کرنا ہے، مال حاصل کرنا ہے، دولت حاصل کرنی ہے، چیزیں حاصل کرنی ہیں، اور کچھ زندگی میں پانا ہے، پھر اس پہ لگ جاتا ہے۔ اور یہی محنت کرتے کرتے ایک وقت آتا ہے کہ یہ ساری محنتیں ختم ہو جاتی ہیں، اور پھر انسان بھی ختم اور اس کی داستان بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ زندگی کے سفر میں کر کیا گیا تھا، یہ بات لکھی جا رہی ہے۔ اسی لاہور میں کتنے کروڑوں اربوں آئے اور پھر چلے گئے، اور کتنے آئے اور آج ان کا نشان نہیں ہے۔ بڑے شہرت یافتہ تھے، بڑے نامور تھے، اتنے نامور کہ لوگ ان کا نام سننے دیکھنے کو ترستے تھے۔ آج ان کا نشان نہیں، آج ان کا نام نہیں، آج ان کا ذرہ نہیں، آج ان کی حیثیت نہیں، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ وہ لوگ ہیں جن کو پتہ نہیں لوگ کون کون سی عنوانات دیتے تھے، بادشاہوں کا لقب دیتے تھے، سب مٹ گیا۔ ایک زندہ رہے گی چیز، اور وہ یہ رہے گی کہ یہ دعائیں تسبیح کی شکل میں، وظیفے کی شکل میں، کسی عمل کی شکل میں، یہ جو دعا ہے یہ فضاؤں میں، ہواؤں میں رہے گی، اور ہر آنے والی نسل کو اس میں سے حصہ ملتا رہے گا۔ بڑی اہم بات کہہ رہا ہوں، غور سے سمجھے اور اپنی سمجھ کو متوجہ کریں۔ جتنی دعائیں آپ مانگ کے جا رہے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ سجدے میں دعا ہے، رکوع دعا ہے، اور رکوع کی تسبیح دعا ہے، اذان سننا دعا، اذان دینا دعا، اذان کا جواب دینا دعا، قرآن سننا دعا، قرآن کا پڑھنا دعا، یہ ساری چیزیں دعائیں ہیں۔ یہ دعائیں زمین اور آسمان کے درمیان کا یہ جو خلا ہے اس میں معلق رہتی ہیں، محفوظ رہتی ہیں۔ زمین و آسمان کا یہ جو خلا ہے اس میں محفوظ رہتی ہیں، اس میں محفوظ رہتے ہیں۔ اچھا، ہم دعائیں کر کے چلے گئے، مانگ کے چلے گئے، صدقے کے نام پہ، تسبیح کے نام پہ، وظیفے کے نام پہ، حرام کی راہوں کو چھوڑ کے، حرام کی لذتوں کو چھوڑ کے، حرام کے راستوں کو چھوڑ کے، وہ رزق کی شکل میں، وہ مال کی شکل میں، وہ کسی عہدے کی شکل میں، یہ ساری چیزیں ہم چھوڑ کے چلے گئے، چلے جائیں گے۔ پر جو یہ حقائق ہیں یہ فضاؤں میں رہتے ہیں اور نسلوں میں حصہ ملتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ بڑوں کی جائیداد تقسیم نہیں ہوتی، بڑوں کا مال تقسیم نہیں ہوتا، تو بڑوں کا روحانی ورثہ بھی تقسیم ہوتا ہے جس طرح جسمانی ورثہ تقسیم ہوتا ہے، بڑوں کا ورثہ تقسیم ہوتا ہے۔ بدقسمت ہوں گے جن کے بڑوں نے دعاؤں کا ورثہ ان کے لیے نہ چھوڑا ہو، بدقسمت ہوں گے، دعاؤں کا ورثہ ان کے لیے نہ چھوڑا ہوگا، بدقسمت ہوں گے۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں، دعاؤں سے مراد صرف یہ ہاتھ اٹھانے والی دعا نہیں، غور سے سمجھیں، یہ صرف ہاتھ اٹھانے والی دعا نہیں، آپ کا ہر صدقہ، آپ کا ہر خیر کی طرف اٹھا قدم، آپ کے ہر شر سے بچنے کی تدبیر، آپ کی ہر حرام سے ہٹنے کی ترکیب، یہ سب دعائیں ہیں۔ آپ کی نماز دعائیں، آپ کے سجدے دعائیں، آپ کی تسبیح دعائیں، آپ کا رکوع دعائیں، آپ کی تلاوت دعائیں، یہ دعائیں ہیں۔ یہ آپ اپنی نسلوں کے لیے ایک ورثہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، ورثہ چھوڑ کے۔ جب آپ کی نسلیں آپ کے بعد، میرے پردادا نے رحمت اللہ علیہ نے 1919 میں حج کیا، ان کے 1919 میں مانگی جانے والی دعائیں، ان کے والد نے حج کیا، ان کے والد نے حج کیا، ان کے 1919 سے اور اس سے پیچھے 1819 سے اس سے پیچھے وہ جو نسلوں کے لیے دعائیں تھیں وہ آج دعائیں میرے ساتھ ہیں، اور اس کا مجھے احساس ہوتا ہے، اس کا باقاعدہ ادراک ہوتا ہے، اس کی بعض مناظر آنکھوں سے دیکھتا ہوں۔ انہوں نے کیا دعائیں مانگی تھی میری خبر میں نہیں ہے، 1919 میں، 1819 میں، اس سے پیچھے انہوں نے کیا دعائیں مانگی تھی مجھے کوئی خبر نہیں، مگر ان دعاؤں کی تاثیر، ان دعاؤں کی طاقت، ان دعاؤں کی وجہ سے کھلنے والے رستے، ملنے والی سچی راہیں آج آنکھوں سے نظر آتی ہیں۔ آپ جو پل پل دعا کر رہے ہیں، پل پل دعا کر رہے ہیں، کبھی کسی شکل میں، کبھی کسی شکل میں، کبھی کسی صورت میں، کبھی کسی انداز میں،
یہ سارا کا سارا نظام جمع ہو رہا ہے، یہ سارا کا سارا نظام جمع ہو رہا ہے، جو آپ کو کام آئے گا آ رہا، اور آپ کی نسلوں کے کام آئے گا، یاد رکھیے۔ مجھے کئی مالداروں نے کہا، بڑے بڑے مال، بڑی بڑی دولتیں، بڑی بڑی چیزیں، کہنے لگے تسبیح خانے کی نشست اور محفل کے بعد احساس ہوا کہ ہمارے لیے ہمارے بڑے دعاؤں کا ورثہ چھوڑ کر نہیں گئے تھے، ہمیں تنہا چھوڑ کر گئے تھے، ہمیں فقیر چھوڑ کر گئے تھے، ہمیں منگتا چھوڑ کر گئے تھے، دعاؤں کا ورثہ چھوڑ کر نہیں گئے تھے ہمارے لیے۔ اور اگر ہمارے لیے دعاؤں کا ورثہ چھوڑ کر جاتے، آج یہ مشکلیں، یہ مسائل، یہ الجھنیں، یہ دکھ، یہ تکلیفیں، یہ بربادیاں، یہ ناکامیاں ہمارے ساتھ نہ ہو۔ یاد رکھیے گا، کھائی جانے والی غذا، سنیں غور سے، جو آج آپ غذا کھا رہے ہیں، کھائی جانے والی غذا نسلوں میں منتقل ہوتی ہے، کیے جانے والے عمل نسلوں میں منتقل ہوتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے پاس، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک کیس آیا، خاتون کہنے لگی کہ یہ شخص جو فوت ہو گیا، میں بھی اس کی بیوی ہوں، اس نے اپنی دوسری بیوی سے اطلاع میں نہیں دیا تھا، گواہ کچھ نہیں تھے، مر گئے تھے، کوئی اندراج وغیرہ رجسٹر تو ہوتے نہیں تھے۔ حضرت رضی اللہ عنہ کو سمجھ نہیں آ رہی، انہوں نے حضرت علی کو فرمایا، حضرت علی کہ آپ اس کا فیصلہ کریں۔ اس بیوی میں سے بھی بیٹا تھا، اس بیوی میں سے بھی بیٹا تھا، ایک وہ بیوی تھی جس کو سب کی خبر تھی، ایک وہ بیوی تھی جس کو کسی کی خبر نہیں تھی، بیٹا تھا۔ آپ نے دونوں بیٹوں کو دوڑایا، ایک پیچھے رہ گیا، ایک آگے چلا گیا، اور آپ نے فتویٰ دیا، فیصلہ کیا، یہ بھی بیٹا ہے، وہ جوانی کی اولاد تھی، یہ بڑھاپے کی اولاد تھا، اس لیے پیچھے رہ گئے۔ وہ جوانی کی اولاد، یہ بڑھاپے کی اولاد ہے، اس لیے پیچھے رہ گئے، کمزور ہے۔ آپ کی غذائیں آپ کی نسلوں میں منتقل ہوتی ہیں، قوتیں، طاقتیں، تدبیریں، عقلیں، نقش نئے نسلوں میں منتقل ہوتے ہیں۔ آپ کی غذائیں اگر نسلوں میں منتقل ہوتی ہیں تو کی جانے والی دعائیں بھی نسلوں میں منتقل ہوتی ہیں۔ ہوا اور فضا کے درمیان، آسمان اور زمین کے درمیان جو خلا ہے، یہاں ان کی برکات باقی رہتی ہے، اور اگر نسلوں کو حصے ملتے رہتے ہیں، کبھی صحت کی شکل میں، کبھی تمنگری کی شکل میں، کبھی رزق کی شکل میں، کبھی مال کی شکل میں، کبھی بیٹوں کی شکل میں، کبھی نصیب اور مقدر کی شکل میں، کبھی راحت اور رحمت کی شکل میں، کبھی عفو اور عافیت کی شکل میں، کبھی عطا اور شفقت کی شکل میں، یہ سارے کے سارے حصے ملتے رہتے ہیں، یہ سب حصے ملتے رہتے ہیں۔ کبھی نہ سوچئے گا کہ ہم نے جو دعا کی تھی ہماری دعا ناکام گئی، کبھی نہ سوچے ہماری دعا ناکام گئی، کبھی نہ سوچئے گا یا ہماری دعا کا اثر نہیں ہوا، نہ۔ اور اگر کسی نے غائبانہ ہماری لیے دعا کی تھی، وہ بھی کبھی غائب نہیں جائے گی، کبھی ضائع نہیں جائے گی، چلی گئی ہمارے ساتھ۔ ایک دم کوئی جھٹکا لگتا ہے، کوئی حادثہ ہوتا ہے، اور بندہ کہتا ہے اوہ کسی کی دعا کام آ گئے۔ ایک دم کوئی ایسی چیز ہوتی ہے انہونی، اور انسان گمان نہیں کرتا، انسان کہتا ہے کوئی ہاتھ کا دیا، کوئی صدقہ یا کوئی دعا کام آ گئے۔ ہاں، فضاؤں میں موجود ہے سٹور سارا، کبھی 7 نسلوں میں جا کے ختم ہو جاتا ہے، کبھی 2 نسلوں میں جا کے ختم ہو جاتا ہے، کبھی 5 نسلوں میں جا کے ختم ہو جاتا ہے، کبھی 14 نسلوں میں، کبھی 21 نسلوں میں، کبھی 41 نسلوں میں چلتا رہتا ہے۔ اتنا تھوڑا سرمایہ اتنا نسلیں تھوڑا کھائیں گی، سرمایہ زیادہ نسلیں زیادہ کھائیں گی، سرمایہ زیادہ نسلیں زیادہ کھائیں گی۔ آپ کے اٹھے ہوئے قدم یہ دعا ہے، آپ کے درس میں آنا آپ کا، اور درس میں آ کے اپنی دل، دماغ، سوچ اور جذبوں کو متوجہ کرنا، یہ دعا ہے، یہ دعا ہے۔ آپ کا پل پل قیمتی یہ دعا ہے، اور آپ یہ نیکیاں، یہ دعائیں اور اس کی وجہ سے جو برکتیں ہیں جمع کر رہے ہیں، جمع کر کے آپ اپنی نسلوں کو سرمایہ اور ذخیرہ دے رہے ہیں، دعائیں کرتی ہیں نسلیں۔
کل بعد میں درس تھا تو ایک صاحب کہنے لگے، دوپہر کا درس وہاں تھا، شام کا مظفر آباد میں تھا، ایک صاحب کہنے لگے آپ نے ایک دفعہ روٹی کا ٹکڑا دیا تھا دم کر کے، وہ روٹی کا ٹکڑا خشک، میں نے آٹے والے ڈرم میں ڈال دیا، کبھی آٹا ختم نہیں ہوتا۔ اس کے ساتھ دعا تھی، اس میں اعظم کا دم تھا، اس کے ساتھ دعا تھی، اس میں اعظم کا دم تھا، اس کے ساتھ تاثیر تھی، اس کے ساتھ کمال تھا۔ ایسے نہیں ہے۔ وہ دعائیں زندگی میں اثر کرتی ہیں، وہ دعائیں زندگی میں ساتھ لیتی ہیں اور دیتی ہیں اور زندگی کے ساتھ چلتی ہیں۔ کبھی بھی کوئی لفظ اللہ اکبر ایک دفعہ کہہ دیں، کبھی نہ کہیں کہ اس لیے کبھی میرے کام نہیں آئے گا، سبحان اللہ میرا کبھی کام نہیں آئے گا، درود پاک پڑھا ہوا میرے کام نہیں آئے گا، کیسے ممکن ہے؟ ایک چھوٹی سی چینی کی چٹکی تو اثر کرتی ہے کہ میرا شوگر میری تیز ہو گئی ہے، ایک چھوٹی سی چٹکی نمک کی تو اثر کرتی ہے میرا بلڈ پریشر تیز ہو گیا ہے، اس کا اثر نظر آتا ہے۔ آپ سارے میرے اس حال میں لائٹیں ساری بند کر دیں، ایک زیرو کا بلب جلا دیں، آپ کو حال میں روشنی ملے گی، احساس ہوگا روشنی ہے۔ کیسے احساس نہ ہوگا؟ جس طرح اس کا احساس ہوتا ہے اسی طرح زندگی میں احساس ہوتا ہے۔ ایک پھنس جاتی ہے، چھوٹی سی باریک چیز ہوتی ہے، کئی دفعہ بانس کی لکڑی اٹھاتے یا زندگی میں کوئی لکڑی کا کام کرتے یا اٹھاتے، اس کی ایک چھوٹی سی پھانس ہے جو پھنس جاتی ہے، پوچھو ہوتا کیا ہے؟ جسم میں بے چینی کا انداز اور تکلیف کا انداز، اور دانت میں کوئی روٹی اور بوٹی کا ذرہ پھنس جاتا ہے، کیا اس کا احساس نہیں ہوتا جب تک کہ نکل نہ آئے؟ زندگی کی یہ چھوٹی سی چیزیں ہیں، نامعلوم اور غیر محسوس چھوٹی چیزیں ہیں جس کا بظاہر احساس نہیں ہوتا، لیکن یہ زندگی پہ اثر رکھتی ہے چیزیں، اس کا اثر ہوتا ہے، اس کا اثر ہوتا ہے۔ سفر میں کی جانے والی دعائیں، مصیبت کے وقت کی جانے والی دعائیں اور عمل، نیک عمل، کسی کی مدد کر دی، کسی کی خدمت کر دی، کسی کو کھانا کھلا دیا، کسی کو صرف سلام کر دیا، بس سلام کر دیا، ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ اس نے جو جواب دیا ہے اس وقت کیا قبولیت کی گھڑی تھی، کیا مقبولیت کی گھڑی تھی، کیا رحمت کی گھڑی تھی۔ اس نے کہا وعلیکم السلام، بس اتنا کہہ دیا کہ مولا تجھ پہ سلامتی بھیجے، اللہ تجھ پہ سلامتی بھیجے، بس یہ لفظ اس نے کہا اور اوپر سے فیصلہ ہو گیا، یہ لفظ اس نے کہا اور اوپر سے فیصلہ ہو گیا۔ میرا اللہ کہتا ہے اس پہ سلامتی بھیج دو، وہ جو آنے والا عذاب تھا جو اس کے گناہوں کی وجہ سے یا اس کی معصیت کی وجہ سے یا اس کے گناہ نہیں تھے، آزمائش میں نے بھیجنی تھی، وہ ہم نے جب سلامتی کر دی ہے وہ ہٹا دو۔ سلامتی کی وجہ سے آنے والے وہ گناہ کی وجہ سے یا کسی وجہ سے کوئی آفت، کوئی مصیبت، کوئی تکلیف، کوئی الجھن، کوئی دکھ، کوئی مسئلہ، اللہ پاک کہتا ہے ہٹا دو اس سے، اب یہ سلامتی میں ہے، ہٹا دو اس سے، اب یہ سلامتی میں ہے، صرف سلام کی وجہ سے۔ ایک صاحب نے مجھے اپنا خواب سنا ہے، لوگ بہت خواب سناتے ہیں، کم خواب بیان کرتا ہوں، مجھ سے خواب سنا ہے، مجھے کہنے لگے خواب میں کوئی بات ہو تو اکثر میرے والد آتے ہیں، والدہ آتی ہے یا کوئی درویش ایک بتائے وہ آتے ہیں، مجھے حالات بتاتے ہیں۔ ایک دن میرے والد آئے، کہنے لگے بیٹا فلاں جگہ تو جا رہا تھا اور چاہتے ہوئے تیرا پاؤں پھسلا تھا اور تم سمجھ گیا تھا، اس وقت کسی کے سلام کا جواب تجھے کام آیا تھا، ورنہ اس وقت 3 جگہوں سے تیری ہڈی ٹوٹنی تھی، 3 جگہوں سے تیری ہڈی ٹوٹنی تھی، بیٹا کسی کے سلام کا جواب تیرے کام آ گیا۔ وہ ایسا کوئی اللہ کا درویش یا نیک تھا جس نے تیرے پر سلام کہا اور سلام کیا اور تم نے سلام کا جواب دیا، سلام کا جواب دیا اس نے، اور اس کے سلام کا جواب تجھے کام آ گیا۔ عجیب بات ہے، ہمارے ارد گرد تو اللہ کے دعائیں نہ ہٹ جائیں اور ہماری نسلوں کے ارد گرد دعائیں نہ ہٹ جائیں، یہ دعاؤں کا سرمایہ ساتھ رہے، چلتے رہیں گے، مچلتے رہیں گے، پھلتے رہیں گے، پھولتے رہیں گے، بڑھتے رہیں گے، سنبھلتے رہیں گے۔ اگر دعاؤں کا سرمایہ ہم سے چھوٹ گیا ہمارا سب کچھ ختم ہو جائے۔ علاج کے پیسے ہوتے ہیں، آخری ہسپتال ڈاکٹر اپنا پیارا اپنا عزیز اس میں داخل ہے، سمجھ کچھ نہیں آ رہی، آخرکار دعاؤں کی طرف توجہ ہوتی ہے۔
اور کسی اللہ والے کے پاس کہتے ہیں دعا فرما دیں، یا سورۃ یاسین پڑھ کے کہتے ہیں دعا کر دیں، یا ذکر پڑھتے ہیں، یا کوئی شفا کے عمل کرتے ہیں، سرمایہ تو سب کچھ ہوتا ہے، مال، آخری درجے کی سائنس کا علاج، ساری دنیا کی احتیاطیں، پر حالت میں سنبھل نہیں رہی۔ آخر کیوں تمام مذاہب دعا کی طرف متوجہ ہوتے ہیں؟ کوئی مندر کی گھنٹی بجا کے، کوئی مندر کی چوکھٹ کو چھو کے، کوئی کالی دیوی کے چرنوں کو، قدموں کو چھو کے، اور ان پہ پھول اور دان دے کے، اور کوئی کلیسا میں، کوئی چرچ میں، اور کہیں کوئی مسجد میں، یہ سارے ہیلے وہی ہیں کہ غیبی مدد کو پکارنا، ایسی غیبی اندیکھی مدد جو نظر نہیں آتی پر آ جاتی ہے، نظر نہیں آتی پر آ جاتی ہے، یہ سارا اس کو پکارنا ہے۔ کیا میں آپ سوچیں آج ہم اس دنیا سے اچانک رخصت ہو جائیں، کیا ہم اپنے لیے، اپنی قبر میں، اپنے لیے، اپنی آخرت میں، کیا اپنی پلسرات کے لیے اور اپنی نسلوں کے لیے کوئی دعا کا سرمایہ چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ مختلف چھوٹی چھوٹی نیکیوں کی شکل میں، چھوٹے چھوٹے عمل اٹھنے والے قدموں کی شکل میں، کیا ہم کچھ چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ یہ سوال ہے، کیا ہم کچھ چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ اپنی نسلوں کو فاقہ غربت تنگدستی دے کے جا رہے ہیں، یا مال تو دے کے جا رہے ہیں اور ان سے چین اور سکون چھین کے جا رہے ہیں؟ جس سے مال نے ان کی زندگی کو بے چین، بے سکون اور برباد کر دیا، اس مال کا وہ کیا کریں گے؟ ایسے بڑے بڑے مالدار میرے پاس آتے ہیں، بڑے بڑے مالدار جن کے باہرلے ملک کے بینکوں میں خزانے ہیں، میں نے ان کی زندگی کو آخری بدحال دیکھا، یا پھر نشے کا سہارا، یا پھر ریسوں کا سہارا، یا پھر بری صحبتوں اور برے دوستوں کا سہارا۔ وہ کہتے ہیں میرے پاس غم مٹانے کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی ایسی زندگی جو زندگی آپ دے دیں اور جس زندگی میں چین ہو، سکون ہو، کوئی ایسی زندگی کا راستہ دے۔ ایک دوست کہتے ہیں میں نے ایک ملک کے اندر ایک بندے کو کلمہ پڑھایا، کلمہ پڑھ کے نا اس نے دل پہ ہاتھ رکھا، کہتا ہے کیا ہوا؟ کہاں ایک جگہ خالی تھی بھر گئی ہے، ایک جگہ خالی تھی بھر گئی ہے، یہ اندر تن من، یہ اندر سب کچھ خالی تھا، یہ بھر گیا، ایک جگہ خالی تھی بھر گئی، ایک جگہ خالی تھی یہ بھر گئی۔ روحانی دنیا کے بغیر زندگی کا چین نہیں ہے، جس مذہب کو تلاش کریں کر لیں، اور روحانی دنیا اندیکھی طاقت کو دعوت دیں۔ میرا رب اندیکھی طاقت ہے، اس کی مدد اندیکھی طاقت ہے، اور اللہ کے حبیب کا نور اندیکھی برکت ہے، راحت ہے، رحمت ہے۔ اندیکھی دنیا میرے ساتھ ہو جائے۔ جنات کو کیوں تابع کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ جنات کو، اور جنات کے بارے میں کیوں ان کا جذبہ ہوتا ہے کہ جنات ہماری زندگی کے تابع ہو جائے؟ کیا وجہ ہے؟ ایک اندیکھی مدد۔ ہمارے ایک صاحب تھے، آج کو 14-15 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا، جب بھی مجھے خط لکھتے ہیں آخر میں ایک لفظ لکھتے ہیں، حمزاد کا عاشق، حمزاد کا متلاشی، کہ کسی طرح مجھے کوئی جن ایسا دے دے جو میرے تابع ہو جائے، اور بس میں ہوں اور وہ جن ہو، کوئی حمزاد ایسا ہو جو میرے کام کر دے اور میری مشکل میں میرا ساتھ دے اور میری الجھن میں میرا ساتھ دے۔ اندیکھی طاقت، اندیکھی قوت اور اندیکھی وجود کی تلاش کا نام دعا ہے۔ پھر سنیں، اندیکھی طاقت، اندیکھی قوت اور اندیکھی وجود کی تلاش کا نام دعا ہے، جو میری مدد کو پہنچے، جو میرے غموں کو ٹلوائے، جو میری مشکلوں کو حل کرائے، جو میری ناکامیاں ختم کرے، جو مجھے عزتوں کے تاج پہنائے، جو مجھے سرخرویوں کے سہرے پہنائے۔ وہ ایک طاقت کہاں سے ملے گی مجھے؟ اپنی نسلوں کے لیے وہ سرمایہ چھوڑ کے جانا ہے، ورنہ میری طرح جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس ایسے ایسے مالدار آتے ہیں جن کے وڈیرے باپ دادا کی جاگیریں مال ہیں، پر زندگی کا چین نہیں ہے، سکون نہیں ہے، راحت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں۔ مجھے ایک دفعہ ایک صاحب آئے، ابھی ہفتہ دو پہلے، وہ بات کر رہے تھے اور رو رہے تھے، میں ٹیشو دے رہا تھا۔ میں نے کہا دیکھیے آپ مختصر بات کریں، پیچھے ملاقاتوں کی لائن ہے، میں نے سب کو وقت دینا ہے۔ کہنے لگا ایسا ممکن نہیں میں آپ کے پاس بیٹھا رہوں، مجھے یہاں سکون ملتا ہے جب سے میں یہاں آیا ہوں، اور چین ملتا ہے، آپ لوگوں کو دیکھتے رہے۔ میں نے کہا ہر بندے کی اپنی رازداری ہوتی ہے۔ کہنے لگا باہر بیٹھ جاؤں آپ کی اسی کلینک میں؟ بالکل بیٹھ جاؤں۔ اگر میں روز آ کے بیٹھ جاؤں، بالکل بیٹھ جاؤں۔
ضروری نہیں کہ روز آپ سے ملاقات ہو، لیکن آپ کو بیٹھ جانے کی اجازت ہے. کہنے لگا یہاں آتا ہوں اور کبھی کبھی آپ کے تسبیح خانے آتا ہوں، آ کے ایسے بیٹھا رہتا ہوں، پھر لیٹ جاتا ہوں، پھر دیوار سے ٹیک لگاتا ہوں. مجھے کلیجے میں، من میں، اندر میں، ایک جذبے میں ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے. ٹھنڈک، اور ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے. ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے. میں نے پوچھا کیوں؟ کہا کہ میرے والد وہ تھے، آپ جانتے تھے، نام سنا تھا مشہور. میں ہاں جانتا ہوں. اور کہا میرے دادا اور پھر میرے پردادا اور ان کے، اس کے پیچھے مجھے کہیں سے کوئی دعا نظر نہیں آ رہی، کسی شکل میں نیکی، عبادت، تسبیح، کوئی عمل، کوئی چیز مجھے نظر نہیں آ رہی، کہیں نظر پیچھے نہیں آ رہی. مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا، مجھے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا کہ کچھ ہے یا نہیں. اس لیے میری زندگی بے چین اور بے سکون ہے. میری زندگی بے چین اور بے سکون ہے. مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا. میں مسلسل سفر میں تھا. آج 5 بجے پہنچا ہوں. گزشتہ جمعرات رات 10 کے بعد نکلا ہوں، آج 5 بجے پہنچا ہوں. مسلسل پہاڑوں کے سفر میں. زندگی نے بہت کچھ وہاں سیکھا بھی ہے، اور زندگی کے سبق سے میں نے بہت کچھ حاصل بھی کیا ہے. مجھے تو لوگ سکھاتے ہیں، لوگ بتاتے ہیں. میں طالب علم ہوں، سیکھتا رہتا ہوں، تو لوگ سکھاتے ہیں. ہر فرد مجھے کوئی نہ کوئی زندگی کا سبق دیتا ہے. ہر پتھر، ہر لکیر، ہر راستہ، ہر منزل مجھے زندگی کا کوئی سبق دیتے ہیں، اور مجھے وہ سبق ملتے ہیں. سبق ملتے ہیں. لوگ مجھے ایسے ایسے مشاہدات اور تجربات بتاتے ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ مجھے خود سیکھنے کو ملتا ہے. آپ سوچ نہیں سکتے ایسے ایسے موتی جو میں سمجھتا ہوں کہ اچھا اتنا حیرت انگیز، اتنا حیرت انگیز. اور وہ عام سے آدمی ہوتے ہیں، وہ عام سے بندے جنہیں ہم عام آدمی سمجھتے ہیں، گاؤں دیہات کے رہنے والے سادہ سے بندے. وہ زندگی کی بہت ایسی حیرت انگیز راہیں اور راستے دیتے ہیں، عقل انسانی سمجھ نہیں آتا. آج بہت عرصے سے ہمارا رابطہ تو تھا، لیکن ملاقات ہوئی. آج ان کی محبت تھی، ان کی چاہت تھی. آزاد کشمیر کے سابقہ وزیر اعظم، 2 دفعہ وزیر اعظم رہے، سردار عتیق احمد خان، سردار عبدالقیوم خان صاحب کے بیٹے. بہت تفصیلی ملاقات. اس نے تو دل نہیں چاہتا تھا میری آگے سفر، دل نہیں چاہتا. ایک پرانا رابطہ، ایک پرانا تعلق. سیٹلائٹ ٹاؤن راولپنڈی میں ان کے گھر ملاقات. مجھے حیرت ہوئی، ایک سیاستدان اتنا اعمال کی دنیا میں آگے. عجب بات، اعمال کی. کہنے لگے میں 7ویں دفعہ ممبر ہوں آپ اسمبلی کا، 7ویں دفعہ، اور 2 بار وزیر اعظم بنا ہوں کشمیر کا. ایسا ان کی زندگی میں اعمال بھری زندگی، ذکر بھری زندگی، تسبیحات بھری زندگی. اور اس فقیر سے محبت کا تعلق بھی وہی اعمال، وہی ذکر، وہی تسبیحات، جن چیزوں سے انہوں نے مسلسل استفادہ بھی کیا. کہ لگے اسلام آباد سے میرا ہیلی کاپٹر وزیر اعظم تھا تو ہم راولہ کوٹ جانا تھا، مری سے گزر. تو ساتھ جو بیٹھا تھا کرنل، وہ کہنے لگا جی ہیلی کاپٹر بھی بتا رہے ہیں، دوربینیں بھی بتا رہی ہیں، سارے تجربے بتا رہے ہیں کہ آگے بادل ہیں، خطرناک ہیں، ہم سفر نہ کریں، ہمیں سفر نہیں کرنا چاہیے. میں نے کہا بھائی میں نے تو ضروری پہنچنا ہے. اور ادھر میں نے اپنے سٹاف کو کہا کہ سورۃ قریش پڑھنا شروع کرو. اپنے سٹاف سے کہا سورۃ قریش پڑھنا شروع کرو. میرے سٹاف کو میں نے اعمال کا چسکا دیا، حتیٰ کہ ان کے سیکرٹری سٹاف بتا رہے تھے کہ سردار صاحب نے ہمیں بیت الخلاء کی دعائیں یاد کرائی ہیں، ذکر یاد کرائے ہیں، تسبیحاں یاد کرائی ہیں، وظائف یاد کرائے ہیں، اعمال یاد کرائے ہیں. تو کہا میں نے ان سے کہا کہ سورۃ قریش پڑھنے شروع کرو. کہنے لگے کہ 101 بار سورۃ قریش کا میرے اوپر یقین ہے، مجھے اعتماد ہے، اعتقاد ہے. میں نے بخارا کے سفر میں کتنی دفعہ سورۃ قریش کی اجازت دی تھی جو وہاں تھے؟ 40 بار. وہ 40 بار کا یقین ہو یا 101 بار کا یقین. اور میں نے اس کو کہا ہیلی کاپٹر لے چلا، میرا حکم تھا. اور کہا ایسے بادلوں میں سے راہیں
بنتی چلی گئی اور ایسے محسوس ہوتا تھا کہ بادل ہمارے لیے ہٹ رہے ہیں ہمارے اڑن کھٹولے کے لیے، اور راہیں بنتی گئیں اور ہم سورۃ قریش پڑھتے گئے اور اپنی منزل پہ پہنچے۔ وہ حیران، ہیلی کاپٹر کی مشین حیران، اس کا آلہ حیران، اس کی سارے سب نظام حیران ہے، دعا کی طاقت ہے، اور وہ سورۃ قریش ہے، سورۃ قریش۔ کہا میں پنجاب کے سفر میں تھا تو میں نے اپنی سیاسی سفر میں نے جانا تھا حویلی لکھا، پاک پتنگ، اس طرف۔ وہاں کا ایک پولیس افیسر تھا، مجھ سے کہنے لگا یہ دھند ہے بہت زیادہ اور ہم دھند میں سفر نہیں کر سکیں گے، جگہ جگہ حادثے ہیں، ایکسیڈنٹ ہیں۔ میں نے کہا چلو انشاءاللہ راہیں کھلیں گی۔ کہا میں نے سورۃ قریش پڑھنا شروع کر۔ کہا مجھے سورۃ قریش پہ، آج کی ملاقات ہے تقریباً 11 بجے دن کے، اس سورۃ قریش پر اتنا اعتقاد ہے، اتنا اعتماد ہے، اتنا یقین ہے کہ بس ایسے جیسے کن فیکون، کن فیکون، اور دھند ہٹتی گئی ہے، جگہ جگہ میں نے دیکھے حادثے ہیں، راہیں ملتی گئی سورۃ قریش۔ اور کہا کہ بعض غریب لوگوں کو ایسے مسائل کے ہارے مارے، ان کو، بعض غریب لوگوں کو میں سورۃ قریش بتائی، ان کو تو جو فائدہ ہوا وہ جس دکان میں جا کے بیٹھے اس دکان میں گاہکوں کی لائن لگ، ان کو تو جو فائدہ ہوا جس دکان میں جا کے بیٹھے اس دکان میں لائن لگ گئی گاہکوں کی، اور اس دکان کی سیل کہاں سے کہاں چلی گئی۔ میں ہر سے اس بندے کی باتیں سن رہا تھا۔ میں نے کہا آپ کی پیدائش کب کی ہے؟ کہا 1955۔ والد صاحب مجاہد اول سردار عبدالقیوم خان 5 سال ہوئے فوت ہوئے۔ کہا کہ ہر سال چلا کرتے تھے 15 شعبان سے عید تک 2 چادروں میں احرام میں، اور کم سے کم خوراک کھاتے تھے، بھوکے رہتے تھے۔ اقتدار میں وہ کشمیر کے بادشاہوں کے باوجود بھی وہ اپنا چلا نہیں چھوڑتے تھے۔ کہا یہ میرا بیٹا بیٹھا ہے، یہ نیو یارک امریکہ میں جب میں گیا بیٹا پڑھتا ہے، میں اس کو سورۃ قریش بتا کے آیا، بیٹا مشکل ہو سورۃ قریش۔ کہا میں نے ایک جگہ افطار کرنا تھا روزہ، انہوں نے کہا بہت دور جگہ ہے ہم نہیں پہنچ سکیں گے، درمیان میں پلیں، ٹریفک بلاک۔ میں نے کہا پڑھو سورۃ قریش، 1 گھنٹہ پہلے پہنچ گئے، عقلیں حیران ہوں۔ کہنے لگے گاڑی کا پیٹرول ختم ہو جائے تو بھائی میں کسی نہیں ایک سیاسی آدمی کی بات بتا رہا ہوں، پیٹرول ختم ہو جائے اپنی سوئی کی طرف نہ دیکھنا، گاڑی کی سورۃ قریش پڑھتے جانا، منزل میں پہنچ جاؤ گے۔ کہا یہ میرا بیٹا بیٹھا ہے، اس کی گاڑی خراب ہو گئی، میں اس کو سورۃ قریش بتایا، یہ سورۃ قریش 101 بار اس نے پڑھی، اور پتہ نہیں کتنے سینکڑوں میل یہ گاڑی چلاتا رہا۔ ورکشاپی کے پاس جب گیا وہ کہتا ہے ممکن نہیں کہ تیری گاڑی اتنا عرصہ چل گئی ہو۔ اس نے کہا چلی ہے، میں کہاں نیو یارک سے کہاں پہنچا ہوں۔ اس کی عقل دنگ ہے کہ اس بیماری میں، یعنی اتنے بڑے نقص میں، یہ گاڑی اتنا سفر کر سکتی ہے؟ ہاں کر سکتی ہے، دعاؤں کی طاقت ہے، دعاؤں کی تاثیر ہے، دعاؤں کا کمال ہے۔ کہا میٹر پہ دم کر دیں، اس کی تاثیر، گاڑی کے میٹر پہ دم کر دیں سورۃ قریش، اس کی تاثیر، کوئی ناممکن مسئلہ ہو، حل نہ ہو رہا ہو، اس کی تاثیر۔ پھر ایک اور بات بتائیں، کہنے لگے میں اصحاب کہف کا تعویذ لکھتا ہوں، سخت ترین بارش ہو رہی ہو اور ہونے والی ہو، اور میرا سفر ہو یا جلسہ ہو یا میٹنگ ہو، میں کہتا ہوں یہ تعویذ اٹھا کے درخت سے ٹانگو، یوں درخت سے ٹانگتے ہیں بارش رک جائے۔ اصحاب کہف کا تعویذ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہی بحرمت یملیق مقصل مینا کشف و تکتب یونس ادرافت یونس کشافت یونس یوانس بوس و قلبہم کتمیر۔ اصحاب کہف، اور کہا جس کو جس مقصد کے لیے تعویذ دیتا ہوں اس کا کام ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا آپ تو پھر آستان عالیہ، ان کا علاقے کا نام غازی آباد ہے، دھی کوٹ کے ساتھ۔ میں نے کہا آستان عالیہ غازی آباد کے آپ سجادہ نشین ہیں، پیر ہیں آپ کو۔ کہنے لگے جب میرے والد فوت ہوئے تھے، جموں میں 7 روز تک سوگ منایا گیا تھا۔ ہندو اور سکھوں نے، یہ وہ شخص ہے جب 47 میں ہمیں رخصت کیا تھا، اس شخص نے، اس نے ہماری بچیوں کی عزتوں کا محافظ بن گیا تھا۔ کہا کہ ایک موتی لال تھا، جج تھا ترانکھل میں، اس کو قتل کر دیا، اس کی ماں اور بیوی حاملہ تھی، پہلی اولاد جوان تھی وہ۔ کہا کہ انہوں نے میرے والد کے ہاں جو ہے اس کو تحفظ دلایا، والد صاحب نے علیحدہ مکان میں، بچہ ہو گیا، وہ کہ ہم نہیں جائیں گے، ہمیں اس گھر میں عزت ملی ہے، تحفظ ملا ہے۔ بات اصل میں ہماری چلی بہاولپور میں۔ میں نے کہا آپ کون ہیں؟ کہا میں عباسی ہوں۔ میں نے کہا آپ بہاولپور سے آئے ہیں؟ کہنے کہا ہاں۔ میں نے کہا نواب بہاولپور نے بھی یہی کچھ کیا
किसी हिंदू को सिख को कत्ल नहीं होने दिया था, अपनी फौजों को साथ भेजा था कि इनको बॉर्डर पार करा रहा हूं। आखिरकार मैं कहा हमें दरिया में धक्का दे रहे, हम नहीं जाएंगे। कहा मेरे वालिद फिर आखिर उसे लाहौर के वाघा बॉर्डर में खुद लेके आए और पहुंचा के आए, और कहा कि शारजा में एक दफा गए, मेरे वालिद एक जगह कोई मीटिंग थी, उन्होंने पूछा कि ये सरदार अब्दुल कयूम खान ये है, उन्होंने कहा कदमों में बैठ के रोता रहा वो बंदा कि आपने हमें इज्जत दी थी। कहा कि जो मुश्किल हो सूरत कुरैश, ये सारी तस्बीहानी की आवाज वो बंदा बोल रहा था।